بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عالی قدر ناظرین، آج زکوٰۃ کے چند اہم مزید مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات ادائیگی زکوٰۃ کے حوالے سے وہ یہ کہ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب نیت اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ جب آپ اپنے باقی مال میں سے حساب کر کے زکوٰۃ کا حصہ علیحدہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا مال الگ کر رہے ہیں، تو الگ کرتے وقت آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ یہ مال زکوٰۃ ہے۔ جب آپ نے اس نیت کے ساتھ وہ علیحدہ کر لیا، اس کے بعد آپ کسی غریب کو دیتے ہیں، اس دیتے وقت اگر آپ کے ذہن میں وقتی یہ بات نہیں بھی ہے تو تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، چونکہ اس مال کو علیحدہ کرتے وقت آپ کی نیت زکوٰۃ کی تھی۔ اگر آپ نے مال الگ کرتے وقت نیت نہیں کی تو دوسری صورت یہ ہے کہ جب آپ کسی مسکین کو، غریب کو، مستحق زکوٰۃ کو، زکوٰۃ کے مصرف پر جب آپ زکوٰۃ خرچ کریں گے، زکوٰۃ اس کو ادا کریں گے، ادا کرتے وقت اس نیت کا ہونا ضروری ہے کہ آپ یہ زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہے ہیں، چونکہ زکوٰۃ فرض ہے۔ جس طرح دیگر فرض عبادات کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، مثلا نماز نیت کے بغیر نہیں ہوتی، حج نہیں ہوتا، اسی طرح زکوٰۃ بھی بغیر نیت کے ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے بھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نیت نہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ تو وہ ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص وہ مالک نصاب نہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہے، وہ مالک نصاب نہ ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے مال، تو وہ جو مال دے رہا ہے ظاہر ہے وہ چونکہ زکوٰۃ فرض نہیں تو زکوٰۃ کی نیت نہیں۔ بعد ازاں اگر کسی وقت اللہ کرم کرے اور وہ مالک نصاب بن جائے، اسے کوئی بتائے کہ اب تجھ پر زکوٰۃ لازم ہے، تو وہ اب یہ نہیں کر سکتا کہ میں نے وہ جو ماضی کا مال دیا تھا اب میں اسی کو زکوٰۃ قرار دے دوں اور اس کو زکوٰۃ کی مد میں ایڈجسٹ کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ریزن یہ کہ اس وقت جب وہ مال ادا کیا گیا نیت زکوٰۃ نہیں تھی، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز وہ ہے تملیک۔ تملیک کا مطلب یہ کہ جس شخص کو زکوٰۃ دی جائے اسے مال زکوٰۃ کا مکمل طور پر مالک بنا دینا۔ جب تک تملیک نہیں پائی جائے گی تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ کی ڈیفینیشن اور تعریف فقہا نے جو بیان کی وہ ہے یہ کہ ہیا تملیک المال من فقیر مسلم غیر ہاشمی ولا مولا ہو بشرط قطع المنفعت عن المملک۔ اس تعریف کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ زکوٰۃ نام ہے کسی مسلمان فقیر کو جو ہاشمی نہ ہو، نہ ہاشمیوں کا غلام ہو، اس کو مال کا مالک بنا دینا، اس شرط کے ساتھ کہ جو مالک بنانے والا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، اس کا مال زکوٰۃ کے ساتھ کسی قسم کا مفاد باقی نہ رہے، اس کی ہر طرح کی منفعت اس سے منقطع ہو جائے۔ اب یہ جو تعریف ہے بذات خود یہ ڈیفینیشن نہیں، یہ زکوٰۃ کے قواعد و ضوابط پر مشتمل ایک مجموعہ قوانین ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ نے زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل کی بنیاد ان لفظوں پر رکھی جا سکتی ہے۔ مثلا سب سے پہلی بات ہے تملیک، کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اسے زکوٰۃ کا مالک بنا دیا جائے، جب تک اس کی ملک تام نہیں ہوگی تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہماری جو حصہ اول تھا مسائل زکوٰۃ کا، اس پر بعض احباب نے کومنٹس میں کچھ سوالات کیے تھے، یہاں سے اس حوالے سے پہلا سوال، اس کا جواب بھی زکوٰۃ کی اس تعریف سے سمجھ میں آ گیا کہ جب تک آپ مالک نہیں بنائیں گے تب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثلا انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں ایک تنظیم ہم نے بنائی ہوئی ہے NGO ٹائپ، جو غریب مسکین لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے کفن دفن کا اہتمام کرتے ہیں، تکفین و تدفین کا، تو کیا اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اس کام کے لیے زکوٰۃ کی رقم بالکل نہیں لگائی جا سکتی، اور اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ جو میت ہے، جو مردہ ہے، وہ مالک نہیں بنتا کسی چیز کا، وہ تو زندگی میں جس چیز کا مالک تھا اس کی بھی ملک سے نکل کے وہ ورثاء کی طرف چلی جاتی ہے، تو چونکہ یہاں پہ تملیک نہیں پائی گئی اس کے میت ہونے کی وجہ سے، اس لیے یہاں پہ زکوٰۃ کا مال نہیں لگتا، بلکہ فقہا نے یہاں ایک بڑی خوبصورت جزی نقل کی جس سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا۔ اگر کوئی غریب شخص مرا
اس کو کفن دفن کرنے والا کوئی ہے نہیں، یا وہ استطاعت نہیں رکھتے ورثاء، اور کسی مالدار شخص نے اسے کفن پہنا دیا، کل کسی وجہ سے مثلا اس کی قبر کھل جاتی ہے، یا فقہا نے لکھا کہ کوئی درندہ آتا ہے اس کی میت کو نکال لیتا ہے اور کفن وہاں چھوڑ دیتا ہے، اب وہ کفن اس میت کا وہ ورثاء کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ وہ کفن پہنانے والے کی طرف، جس نے کفن مالدار شخص نے ڈالا تھا اس کی طرف وہ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ میت چونکہ اس کفن کی مالک نہیں بنی، تو جب وہ مالک نہیں بنی میت تو وہ ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگی۔ اس جزی سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ میت چونکہ مالک نہیں بنتا، تملیک نہیں پائی جاتی، اس لیے تکفین تدفین، ایون کہ اگر میت کے ذمہ قرض ہے تو میت کا قرض ادا کرنے میں بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں ادا کی جا سکتی، نہیں دی جا سکتی۔ حالانکہ زندہ شخص کے قرض کے لیے آپ جو مقروض ہے اس کو پہلے مال کا مالک بنائیں، اور مالک بنا کے اس کو کہیں کہ وہ اپنا قرض ادا کر دے، تو یہ تو ہو سکتا ہے چونکہ زندہ مالک بنے گا۔ مردہ مالک نہیں بنتا، اس لیے اس کے معاملات میں رقم خرچ نہیں کی جا سکتی زکوٰۃ کی۔ وہ جو ایمبولینس سے متعلقہ سوال کیا گیا تھا اس کا جواب بھی اسی بنیاد پر یہی ہوگا کہ ایمبولینس سروس کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم یہ ہرگز نہیں دی جا سکتی۔ ہاں دیگر جو صدقات نافلہ ہیں، ڈونیشنز وغیرہ، اس کی حد تک یہ معاملہ جائز ہوگا۔ جو زکوٰۃ ہے زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ یہ جو تعریف ہے ڈیفینیشن اس کے پہلے جملے سے وَهِيَ تَمْلِيكُ الْمَالِ، اس سے یہ تمام کے تمام مسائل یہ ان کا جواب ہمیں حاصل ہو گیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ من فقیر مسلم، زکوٰۃ مسلمان فقیر کو دی جا سکتی ہے۔ تعریف کے اس حصے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ذمی کافر نان مسلم اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ ایک ہے حربی کافر، وہ جو مسلمانوں کے خلاف حالت جنگ میں ہے، اس کو تو مطلقاً کسی قسم کا صدقہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن وہ ذمی کافر نان مسلم جو اسٹیٹ آف اسلام کے سٹیزن اور شہری کی حیثیت سے ریاست اسلامی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کا ایک سوشل ایگریمنٹ ہے ریاست اسلامی کے ساتھ، اور ریاست ان کے مال جان کا تحفظ کرتی ہے، وہ ذمی کہلاتے ہیں، انہیں بھی مال زکوٰۃ سے ان کی ہیلپ نہیں کی جا سکتی، چونکہ زکوٰۃ حضور علیہ السلام کی واضح حدیث ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وتقسم فی فقرائہم، کہ مسلمان اغنیاء سے مالداروں سے لی جائے گی اور مسلمان غریبوں میں ہی فقراء میں ہی وہ تقسیم کی جائے گی۔ تو جو زکوٰۃ واجبہ ہے، صدقات واجبہ ہیں، وہ ذمی کو نہیں دیے جا سکتے۔ البتہ انسانیت کی بنیادوں پر جو صدقات نافلہ ہیں، ڈونیشنز ہیں، عطیات ہیں، ان کے ذریعے غیر مسلم کی بھی مدد کی جا سکتی ہے اور اس کی ضروریات کی تکمیل کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف اور صرف زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کی حد تک محدود ہے کہ وہ نان مسلم کو نہیں دیے جا سکتے۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو ہاشمی ہیں، بنو ہاشم، انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہاں پہ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک بہت جو غلط فہمی ہے وہ یہ کہ جو سادات کرام ہیں، آل زہرا پاک سلام اللہ علیہا، ان کے حوالے سے تو یہ بات ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ انہیں نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ جو زکوٰۃ ہے یہ صرف سادات کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ بنو ہاشم جتنے بھی ہیں، وہ حضرت مولا علی پاک کی اولاد، چاہے وہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا سے ہے یا آپ کے علاوہ دیگر ازواج سے ہے، جو علوی آوان کہلاتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ جو ہاشمی کہلاتے ہیں، ہاشمی سے مراد یہ حضرت جعفر کی اولاد ہیں، حضرت عقیل کی اولاد ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ کی رقم انہیں نہیں دی جا سکتی۔ یہ بھی اس تعریف سے جو غیر ہاشمی ولا مولا ہو اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اگلی جو تعریف کا حصہ ہے یا تعریف کا جو اگلا حصہ ہے اس سے ایک اور مسئلہ سمجھ میں آیا، بشرط قطع المنفعہ، جو زکوٰۃ دینے والا ہے جب وہ زکوٰۃ دے تو اس مال زکوٰۃ سے اس کی منفعت اور مفاد بالکل منقطع ہو جانا چاہیے، اس کا مفاد باقی نہیں رہنا چاہیے۔ تعریف کے اس حصے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، اولاد اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، ماں باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ ماں باپ کا تعلق صرف والدین کے ساتھ نہیں بلکہ اوپر تک، باپ، دادا، پردادا، نکڑ دادا، اسی طرح پردادی، پڑنانی، نکڑ دادی، نکڑ نانی، یہ سب تک، اسی طرح اولاد میں بھی پوتا، پڑپوتے وغیرہ یہ سب شامل ہیں اس میں۔ اس کو کہتے ہیں اصول اور فروع، بندے کی جو اصل ہے اوپر تک انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بندے کی جو فرع ہے نیچے تک، شاخ، نسل، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ اولاد اور والدین کے مفادات مشترکہ ہوتے ہیں،
اگر بیٹے کا مال باپ کے پاس چلا گیا تو بیٹے کا مفاد پوری طرح سے منقطع نہیں ہوا، باپ کا مال بیٹے کے پاس آیا تو باپ کی منفعت پوری طرح سے منقطع نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی، اس لیے باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اگلی ایک صورت اسی سے یہ بھی معلوم ہوئی، خامند بیوی کو اور بیوی خامند کو یہ بھی آپس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہیں لے سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے مفادات بھی مشترکہ ہیں۔ مال جو خامند کے پاس ہے اس میں بیوی کا بھی حصہ یا حق ہے، جو بیوی کے پاس ہے عام طور پر بیوی بھی اپنے خامند سے اس کو روکتی نہیں، تو یہاں بھی من کل الوجوہ پوری طرح سے مفاد اور منفعت منقطع نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بھی کہا جائے گا کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ ماں باپ اور اولاد اور میاں اور بیوی، اس کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کے حوالے سے جو سوال کیا جاتا ہے انہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے کہ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ باقی تمام تر رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہ صرف یہ کہ دینا جائز ہے بلکہ وہ زیادہ افضل ہے، اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی ثواب ہے اور اقارب رشتہ دار ان کے حقوق ادا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اگلی بات مسائل زکوٰۃ کے حوالے سے، اگر ایک شخص نے پورا غور و فکر کیا، اپنے طور پر ایک تحقیق کی کہ فلاں شخص اسے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اور وہ مستحق ہے، وہ ضرورت مند ہے، اس نے زکوٰۃ دے دی، جب یہ دے چکا تو بعد میں کسی ذریعے سے معلوم ہوا کہ جسے زکوٰۃ دی وہ مستحق زکوٰۃ تھا ہی نہیں، مثلا مالدار تھا یا وہ ہاشمی تھا یا وہ ایون کہ فقہا نے کہا اس کا اپنا غلام تھا، تو مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح وہ مستحق زکوٰۃ نہیں تھا۔ اب اس نے چونکہ غور و فکر کر کے تحقیق کر کے زکوٰۃ دی تو اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، دوبارہ اسے زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ لیکن بغیر تحقیق کے ویسے ہی اگر اس نے حوالے کر دی، جس طرح بعض اوقات جو پروفیشنل بیگرز ہوتے ہیں، پیشہ ور بھکاری، وہ آ جاتے ہیں، بندہ بغیر چھان بین کیے انہیں دے دیتا ہے، اور اگر ایسی صورت میں بغیر تحقیق کے، اس کے لیے تحرّیٰ کا لفظ شریعت میں استعمال ہوتا ہے، غور و فکر کے بغیر، چھان بین کے بغیر اگر دے دی اور بعد میں راز کھلا کہ یہ مستحق ہی نہیں تھا، تو فقہا فرماتے ہیں اس صورت میں اس نے زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنی ہے، جو وہ ادا کر چکا وہ ادا نہیں ہوگی۔ اگلا مسئلہ کہ زکوٰۃ کسی ایک فقیر کو کسی ایک مصرف پر اتنی مقدار میں نہیں خرچ کی جا سکتی، کسی کو اتنی نہیں دی جا سکتی کہ وہ خود مالک نصاب بن جائے۔ مثلا اگر اس دفعہ گورنمنٹ نے 52.5 تولے چاندی کی مارکیٹ ویلیو مثلا اگر 1,10,000 روپیہ مقرر کی، تو کسی ایک فقیر کو 1,10,000 روپیہ نہیں دیا جا سکتا، اس سے کم دی جائے گی، اتنی مقدار میں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی کہ اگلا بندہ خود مالک نصاب بن جائے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس سے کراہت لازم آئے گی۔ اس سے اگلا مسئلہ، زکوٰۃ جہاں کی ہے، جس علاقے کی ہے، جس محلے کی، وہ زکوٰۃ اسی علاقے اور اسی محلے میں، اسی ایریے میں اس زکوٰۃ کا تقسیم کرنا یہ ضروری ہے۔ جہاں کی زکوٰۃ ہے اگر وہاں سے دوسرے شہر میں منتقل کی گئی، دوسرے ملک میں منتقل کی گئی، ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن یہ مسئلہ یہ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے۔ کنڈیشنل کا مطلب کیا؟ جہاں کی زکوٰۃ ہے اگر وہاں ضرورت مند محتاج لوگ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں پر کرم کیا ہوا ہے، وہاں غربت نہیں ہے، اس صورت میں وہ زکوٰۃ کسی بھی دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہے جہاں مستحق لوگ اویلیبل ہوں، تاکہ وہ زکوٰۃ اپنے حقیقی مصرف پر وہاں جا کر کے خرچ کی جا سکے۔ ایک صورت۔ دوسری صورت، زکوٰۃ جس بندے نے نکالنی ہے اس کے ہاں اس کے علاقے میں مستحق ہیں، لیکن اس کے اپنے رشتہ دار ان سے زیادہ مستحق وہ کسی دوسرے شہر میں، تو اپنے اعزاء و اقارب کو ادا کرنے کے لیے وہ دوسرے شہر میں بھی زکوٰۃ منتقل کر سکتا ہے۔ تو اگر ایسی صورت نہیں ہے کہ یہاں پہ جہاں کی زکوٰۃ ہے وہاں زیادہ مستحق لوگ ہیں، زیادہ غربت ہے، زیادہ مسکنت ہے، تو اس صورت میں اس زکوٰۃ کا دوسری جگہ منتقل کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگلا ایک مسئلہ، کیا زکوٰۃ فوری طور پر ادا کرنا لازم ہے؟ اس پر جو جمہور فقہا ہیں ان کے نزدیک زکوٰۃ واجب علی الفور ہوتی ہے۔ واجب علی الفور کا مطلب یہ ہے کہ جتنی جلد ہو سکے زکوٰۃ ادا کر دینی لازم ہوتی ہے، البتہ زکوٰۃ میں قضا کا تصور نہیں۔ اگر کوئی شخص اس سال زکوٰۃ فرض ہے، اس سال نہیں دے سکا، اگلے سال دیتا ہے، تو وہ بہرحال قضا نہیں ہوگی وہ ادا ہی،
اور وہ ادا ہی قرار پائے گی، چونکہ زکوٰۃ میں قضا کا تصور نہیں ہے، یہ واجب علی الفور ہے، فوری طور پر ادا کر لی جائے تاکہ فرض ذمے سے ساقط ہو جائے۔ اس سے متصل ایک مسئلہ، اگر کوئی شخص قبل از وقت زکوٰۃ ادا کر دیتا، مثلا ابھی سال پورا نہیں ہوا، اس نے ابھی حساب نہیں کیا، اس کے سامنے کوئی ضرورت مند شخص آ گیا اور وہ زکوٰۃ دینا چاہے، تو وہ اگر پہلے زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، بعد میں سال پورا ہوتا ہے، تو وہ اگر زکوٰۃ کی نیت سے رقم دی ہوئی ہے تو وہ زکوٰۃ ہی کنسیڈر ہوگی اور اس کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گی۔ پہلی ہماری ویڈیو کے حوالے سے ایک سوال اور کیا گیا، وہ سوال تھا انویسٹمنٹ کے حوالے سے، کہ جن لوگوں نے اپنی ضروریات سے زائد رقم، جو ان کی سیونگ ہوتی ہے، جو ان کی بچت ہوتی ہے، وہ انہوں نے مختلف جگہوں پر انویسٹ کی ہوتی ہے، کسی کاروبار میں، کسی پراپرٹی میں، تو اس حوالے سے یہ پہلے بھی اشارتاً یہ بات کی گئی تھی کہ انویسٹمنٹ کی جتنی رقم ہوگی اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اس کا حساب کیا جائے گا۔ قرضہ وغیرہ اگر کسی کا اس نے دینا ہے تو وہ قرض کی رقم منہا کر کے جو باقی جتنی انویسٹمنٹ کی رقم ہے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا اس کے لیے لازم ہوگی۔ یہ چند بیسک بنیادی مسائل جو زکوٰۃ کے حوالے سے انتہائی اہم تھے، کچھ آپ کے سوالات تھے، ان کو یہاں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت کی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔